بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح وذریتہ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العالمین۔ سورہ مریم 19واں سورہ ہے، آیت نمبر ہے 58 یعنی 58، اور اس کا ترجمہ ہم نے لیا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مترجم ہیں عرفان القرآن۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے یعنی اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے یعنی آدم کے اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ تو جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی رونا اور سجدے میں گرنا یہ انبیاء کی شان ہے۔ حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ تمام حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کے حقیقی خالق اور مالک ہے۔ وہ ذوالجلال چاہتا ہے کہ ہر چیز تک حقیقت سے روشناس ہو، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب تم سچائی کو جان جاؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور جو آزاد ہوگا وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ غلام اور آزاد میں یہ فرق ہے۔ آئیے عزیزان کرام، اب ہم آج کا پہلا سوال کہ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کا یا عہد کا فرزند کہا جاتا ہے؟ یعنی نسل اسماعیل عذر قرآن اور کتاب مقدس میں ہے، تو کیا اسماعیل کو وعدے کا اور عہد کا فرزند کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 54 جو چوتھا سورہ ہے قرآن شریف کا، اور ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتاہم آل ابراہیم والکتاب والحکمہ وآتاہم الملک عظیما۔ اور یہ یہودی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے لوگوں، پھر بریکٹ میں لکھا سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، سو واقعی ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی۔ پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہے، لیکن انہوں نے بریکٹ میں یہود لکھا ہے، اور یہ یہود لوگوں سے ان سے حسد کرتے ہیں۔ یہ یہود جو ہے وہ حسد کرتے ہیں، کس بات پر؟ یہودی کیوں حسد کریں گے اور کس سے حسد کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اپنا باپ مانتے ہیں، اور جتنی نسل چلی حضرت ابراہیم چلی انہی کے نسل سے آئے ہیں، تو وہ کیوں حسد کرنے لگے؟ عزیزان محترم، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے، اس معمہ کو حل کرنے کے لیے کہ کیا واقعی حضرت اسماعیل کو وعدے اور عہد کا فرزند کہا گیا ہے؟ قرآن شریف میں وعدہ اور عہد کا فرزند نہیں ہے، عہد کا ذکر ہے، وعدے کا نہیں ہے۔ اور وہ ہم پیش کر چکے تھے کہ جب ابراہیم اسلام نے قربانی پیش کر دی تو کہا کہ میں تجھے لوگوں کے امام بنا رہا ہوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میری اولاد ذریت میں بھی آئے، تو خداوند نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں ہوگا۔ تو اہل اسلام اور اہل کتاب میں سب باتوں پر تو متفق ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن اصل بحث جو اہل اسلام اور بالخصوص مسیحیوں میں صدیوں سے ایک دلچسپ بحث چلی آ رہی ہے، یعنی خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے فرزند ارجمند کو ذبیح اللہ کہتے ہیں تھے؟ تو حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق؟ قرآن میں سین سے اسحاق لکھا ہے، ہم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں پیش کریں گے جب ہم حضرت اسحاق کے حیات طیبہ پیش کریں گے۔ تو اسحاق یہودی اور نصارہ کتاب مقدس کے مطابق دعویٰ ہے کہ رب جلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند یعنی حضرت اسحاق کی قربانی مانگی تھی، جبکہ مسلمان پوری شد و مد کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، اور یہ واقعہ بہت پرانا ہے، یعنی 3000 سال پرانا ہے سمجھے، لیکن صلیب کے علمبردار حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعے کو روح اللہ اور کلمت اللہ حضرت مسیح یسوع کے صلیبی کفارے کی مثل گردانتے ہیں، جبکہ عاشقان رسول عربی ربط دے کر کے
دے کر کڑیاں جو ہے شاخ اسماعیل سے ملا کر تاجدار مدینہ کو خاندان نبوت میں شامل کر کے واقع کربلا میں حسین بن علی کو ذبیح اللہ گردانتے ہیں، اور ہر سال قمری سال میں کے آخری مہینے میں ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل کے ذبیح اللہ کے طور پر وہ کہتے ہیں جو قربانی پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً مسئلہ زیر بحث آتا ہے، ٹی وی چینلز ہو یا اخبارات ہو، عموماً یک طرفہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو پیارے سامعین ناظرین اور قارئین، کوئی دیانتدارانہ رائے حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ بعض اوقات تو یہ نام نہاد تحقیق لوگوں کو لکیر کے فقیر بنا دیتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے اہل اسلام ایک منطقی فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ تمام نتائج کلام الہی اور سنت رسول سے اخذ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ ان کا ایمان کا دعویٰ تو چاروں کتب پر ہے، بلکہ ہم کہیں گے 5، مگر نتیجہ صرف قرآن شریف اور روایات سے اخذ کیے جاتے ہیں، اور اس سے نتائج پہلی 3 مستند یعنی توریت، زبور اور انجیل کو چھوڑ کر کے 4تھی کتاب، لیکن 5ویں کتاب ایک اور ہے جو قرآن سے پہلے کی ہے، اور اسی میں ہے وہ صحائف انبیاء ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ لیکن کیا ہمارے بھائیوں کے پاس وہ صحائف ہیں؟ آئیے اس کی مثال میں آپ کے کھیل سے دے رہا ہوں تاکہ ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے، ایک مطلق اگر کوئی ناخواندہ ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ اس کی صحت کیسے مشکوک ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تاش کھیلتے ہیں، اور یہ عموماً دیکھا ہے گلی کے کوچوں میں بیٹھ کر کے بزرگ جو ہیں وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، جوان تو کھیلتے کھیلتے، بزرگ بہت زیادہ بیٹھ کے کھیلتے، کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہمارے پاس، فارغ ہیں تو کھیلو۔ بھئی ساری زندگی کھیلتے رہے، جوانی کھیل کر کھویا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اس میں بھی کھیل نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ توبہ کرنی چاہیے انہیں۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ کوئی تاش کے 3 چکے، 4 یکے ہوتے ہیں اس میں بھی، اور 3 یکے نکال کر کے صرف ایک یکا سے بازی جیتنے کی کوشش کر چکے یا کرے تو کیا کہیں گے؟ تو کیا ان کے یہ بازی جیتنے کا دعویٰ درست ہوگا؟ ہمارے بھائیوں نے ایسے ہی 3 کتب سماوی یعنی توریت مقدس اور صحائف انبیاء، زبور مزامیر اور انجیل جلیل، جیسے ہم نے کہا 4، لیکن چلیں آپ صحائف انبیاء کو اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو یہ 3 کتاب یعنی توریت مقدس، زبور مزامیر، انجیل جلیل، اور یہ رب الافواج نے اپنے جلیل القدر ان 40 مقدسین کو جنہیں روح کی تحریک سے، جو مختلف ادوار میں، مختلف ماحول میں، مختلف مقامات پر مختلف پیشے سے تعلق رکھتے تھے، انہیں ان 40 مقدسین سے 1600 سالوں میں خدا نے اپنے کلام کو مرتب کروایا، جب ان کو یکجا کیا گیا تو یہ مکمل کتاب مقدس بن گئی، اور اسی کتاب مقدس قرآن کی زبان میں الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور آپ یاد دلا دیں کہ سورہ بقرہ اس کا دوسرا سورہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا ہے کہ خبردار اس کتاب میں شک نہ کرنا، یہ کتاب نہیں، اس کتاب جس کا قرآن دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ وہ متقی ہدی للمتقین، متقی کو ہدایت دیتی۔ اور اگر کوئی دعوت تو چاروں کتابوں کرے، مگر جو اول کتب سماوی ہے توریت اور مقدس صحائف انبیاء اور زبور مزامیر اور انجیل جلیل، 3 کا انکار کر دے، ہم تو 4 کہہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں 3 ہے، اور 4 کتابیں اس میں، 5ویں کتاب جو مرتب کی وہ ہے قرآن شریف، انکار کر دے تو پھر ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ ویسے ہی اس تاش کے 3 یکے کو نکال کر کے ایک بازی جیتنے کا دعویٰ کے مترادف ہوگا۔ اعزائے گرامی، کچھ دنیا پرست لوگ ان کے اذہان میں ڈالا گیا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہودوں اور نصارہ کا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق کا ہے، جبکہ دوسری جانب کم و بیش تقریباً 3500 سال کے بعد، اور یعنی پیغمبر اسلام جناب مسیح کے 600 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو اب ہم چلتے سورہ آل عمران اور ایک آیت، سورہ آیت نمبر 33، پارہ 3، سورہ نمبر بھی 3 ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک ہم نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو سب جہانوں پر برگزیدہ فرمایا۔ جیسا ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 54 پیش کی تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں پر حسد کرتے ہیں، تو اللہ نے انہیں اپنے فضل عطا فرمائی۔ کس کو؟ واقعی ہم نے آل ابراہیم کے خاندان کو کتاب دی، حکمت دی اور نبوت بھی دی اور سلطنت بھی دی۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور کریں صرف اسی آیت کو تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ 4 باتیں ہیں اس میں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کو کتابیں ملی،
حضرت ابراہیم اسلام کی اولاد کی کتاب کے ساتھ حکمت اور دانائی ملی۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم اسلام کے دین کو اور اولاد کو عظیم بادشاہی ملی۔ اور چوتھی بات، حضرت ابراہیم اسلام کے دین کو، حضرت ابراہیم کی اولاد کو تمام عالمین پر بزرگی اور فضیلت ملی۔ عزیزان من، اس مقام پر ہم آپ سے اور تمام سامعین ناظرین کی توجہ کے طالب ہیں، کیونکہ پیشتر اس سے کہ ہم ذبیح اللہ کے موضوع پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ربط دینے کے لیے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ نسل جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھی ہے۔ تو ایک وعدے کا فرزند، ایک عہد کا فرزند ہے۔ رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک عہد باندھا تھا، اور جس کا ذکر ہم حیات طیبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کر چکے۔ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اختصار سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ ضمناً کہ بات مبہم نہ ہو جائے۔ جو عہد باندھا تھا وہ ظاہری عہد تھا اور وہ بیرونی تھا، وہ تھا نشان ختنہ، جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ حکم تھا، اور وہ آپ ختنہ کا نشان کے ذریعہ اس الہی عہد میں شامل کریں گے اور تا دم مرگ پاسداری کریں گے۔ تو یہ ایک چیز تو اسلام میں ہے، پیغام اسلام نے جاری کیا، اور وہ الحمدللہ ہے۔ لیکن دوسری چیز، اور اسی بات کو جب ہم دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ نے اپنے اور کیا فرمایا کہ تیرے درمیان، ابراہیم السلام سے کہا کہ تیرے درمیان اور میں ایک عہد باندھوں گا، اپنے اور تیرے میں عہد باندھوں گا، تجھے بہت بڑھاؤں گا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا باپ یعنی تیرا جو نام ہے اب ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ ابراہم کہلائے گا، ابراہم سے ابراہم۔ یہی جب قرآن میں ہے تو ابراہیم کیا گیا، وہ الوہیم جو خدا کا قدیمی نام ہے اس کے گردان میں لایا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا، خدا کہہ رہا ہے رب العالمین کہ میں تجھے بہت سے قوموں کا باپ ٹھہرا دیا، اور میں تجھے برمن کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے۔ دیکھیے ابراہیم اسلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور اسی بات کو قرآن شریف میں کتاب دوں گا اور دے چکا۔ یہ تو 600 سال کے بعد آپ پہلے دوں گا نہیں، وہ ہو چکے، ان کے مل چکی، بادشاہت مل چکی، نبوت مل چکی، حکمت مل چکی ہے۔ اور میں اپنے تیرے درمیان، تیرے بعد تیرے نسل کے درمیان ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد، ابدی عہد باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیرے نسل کا خدا رہوں گا۔ آمین۔ اب دیکھیں کہ اس میں ایک نرینہ فرزند کا ختنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر اسی کو ہم جب آگے چلتے ہیں بہت مختصر، یہ کتاب مقدس کا پہلا سورہ ہے التکوین، اس کے 17 میں رکیے 15 سے 19 4 آیت پیش کرتا ہوں، پھر گفتگو ہم آگے چلیں گے کہ اور خدا نے ابراہیم السلام سے کہا کہ یہ جو ساری تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اب اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اس سے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ اب غور طلب ہے کہ ایک بیٹا تو دیا وہ ہاجرہ کے ذریعہ، ٹھیک، اس کا نام اسماعیل، وہ بیوی نہیں تھی اس کی۔ اب باقی چل کے آپ کہیں گے کیسے نہیں بیوی، تو وہ شہزادی تھی، آپ کہہ چکے، کتاب مقدس ہم اس سے پہلے والی نشر پیش کر چکے۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا، کسے؟ جو بیٹا پیدا ہوگا سارا سے، کہ قومیں اس کے نسل سے ہوں گے، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہم سرنگو اور ہنس کر دل میں کہنے لگے کہ کیا 100 برس کے تک کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا؟ کیا سارا کے جو 90 برس کی اولاد ہوگی؟ ابراہم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ تیری بیوی، تیری جو سارا ہے، تجھ سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور اس میں اسے اور پھر اس کے اولاد سے عہد باندھوں گا۔ اب عہد کس سے باندھا جا رہا ہے؟ اسحاق سے۔ کیا خدا نے اسماعیل سے عہد باندھا کوئی؟ پہلا سوال غور کیجیے گا، عہد کا فرزند ہاجرہ کے بیٹا ہے، یہ سارا کے بیٹا۔ ابراہم نے کس کو گھر سے نکالا تھا، بیوی کو یا باندی کو؟ آپ خود فیصلہ، قرآن بھی کہہ دے کہ ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تو کیا کنیز سے شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کے اولاد کو کبھی بھی کوئی ورثہ ملتا ہے، وراثت میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، ملے گا اسے جو بیٹا ہوگا۔ باندھی کے بیٹے تو ہے کہلائے، ٹھیک ہے، بیٹا ہے ابراہیم اسلام کا، لیکن اسے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو اصل بیوی سے ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا بھی ایک قانون دستور ہے۔ اگرچہ اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے اولاد بیٹے، بڑے بیٹے تھے، مگر عہد کے فرزند، وعدے کے فرزند نہ تھے۔ اسی طرح اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، اسماعیل کو خدا نے کہا کہ تیری دعا سنی، اور اسے برکت دوں گا، برومند کروں گا، اسے بڑھاؤں گا، اور اسے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن اعزان گرامی قدر، خدا کہہ رہا ہے میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا، جو اگلے سال اسی مہینے وقت پر سارا سے پیدا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ پیشن گوئیاں ہیں جو خدا اپنے کلام میں عرض کر چکا، بتا چکا، اور پھر اسی سال یعنی کہ
اس نے کہا کہ پھر باہر کے موسم میں تیرے پاس آؤں گا، دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا. اور سارہ سن کر ہنس رہی تھی کیونکہ وہ بھی ضعیف العمر تھی، اس پہنچ چکی تھی کہ جہاں بچے کو کوئی آثار نہیں ہوتے ولادت کی. اور یہ کہہ کر کے اس نے کہا کہ ایسی بڑھیا ہوں، واقعی بیٹا ہوگا؟ تو کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ وہ کام جو خدا کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا، جو خدا سوچ سکتا وہ انسان سے ہرگز نہیں ہو سکتا. یہی کہنے کا کہ موسم بہار کے معین وقت میں تیرے پاس آؤں گا. مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور ہم اسے مستقبل کی بات اس وقت کہیں گے جب پیدا نہیں ہوئے. اب تو ماضی کی بات ہو گئی. وہ عزیزان گرامی کا ابراہیم کی بیوی سارہ اور ابراہیم دونوں ضعیف العمر، اتنے عمر رسیدہ تھے کہ خدا نے ان دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا. دیا کہ نہیں دیا؟ بالکل دیا. یہ وہی وعدے کا فرزند جس کو اسحاق کہا جاتا ہے. تو جس طرح عہد کے فرزند ہونا بڑی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح وعدے کا فرزند ہونا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگرچہ اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، مگر عہد کے فرزند اور وعدے کے فرزند نہ تھے. کیوں؟ اگر ہوتے تو گھر میں رکھتے. جب ساری نو نکال دے تو وہ کہتے کہ تو کیسے بات ہے، تو بوڑھی ہے، بانجھ ہے، یہ تو جوان ہے، میری بیوی ہے اور اسے میرا بیٹا ہونے والا ہے. لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. حکم خداوندی کے تحت انہیں گھر سے نکال دیا. پتہ چلا کہ جو باندھی ہوتی، کنیز ہوتی ہے، اس کا کوئی ویلو نہیں ہوتا. حضور کی بھی تو 2 باندھیاں تھیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ نکاح ہوا تھا ان سے؟ یہ الگ بات ہے. آئیے ہم پھر غور کرتے ہیں. قرآن شریف 3 سورہ 30 پارہ ہے اور 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اور ان میں کل 6666 آیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، اب جب نئی تحقیق ثابت ہو گئی تو قرآن شریف میں 6666 آیتیں نہیں ہیں، 6236 سے 37 آیت ہیں. تو باقی آیت کہاں گئیں؟ وہ قرآن کس کے پاس ہے؟ یہ آپ تمام سائن علماء اکرام مفتیان سے پوچھیں کہ کہاں ہے وہ قرآن جس کا دعویٰ 6666 آیت. اور حضرت کی ان میں کسی بھی آیت میں، جو ہم نے سوال کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ نسل عزل قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ہے. تو حضرت اسماعیل کے نسل کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ نہیں ہے. البتہ قصص الانبیاء، یہ وہ کتاب ہے، علامہ حافظ امان الدین ابو الفدا اسماعیل صاحب، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ، اور مترجم ہیں محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ 194 میں بعنوان اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری میں، اور وہ تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم السلام پر مزید احسان کرتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم، یعنی اسماعیل کے بارے میں، پیدائش کی بات ہو رہی ہے اسماعیل کی، ابراہیم کی، اور سے جو اسحاق پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اسماعیل کے بارے میں ہے. میں نے تیری دعا قبول کی، اس پر برکت نازل کروں گا، کثیر اولاد عطا کروں گا، اس سے 12 عظیم سردار پیدا ہوں گے، اس کو میں ایک عظیم جماعت کا رئیس سردار بناؤں گا. اور بریکٹ میں خوشخبری اسحاق کی جگہ وہاں اسماعیل، اے ابراہیم مخاطب کر کے اسماعیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور لکھ رہے کہ خوشخبری جو ہے اسحاق کی ہو رہی ہے. لیکن تبارک تعالیٰ نے یہ بات قرآن شریف میں کہاں مرقوم کی ہے کہ اسماعیل کے 12 بیٹے ہوں گے؟ حوالہ ہمیں نہیں ملا. جانے گرامی قدر آپ کو مل جائے تو آپ ضرور فراہم کیجیے گا تاکہ ہر کسی کو فیض حاصل ہو. اسی صفحہ کے دوسرے عنوان پر بخاری شریف کے 7222 12 عظیم سرداروں، انہیں خلفائے راشدین کے بشارت کی خوشخبری بھی اس امت محمد کے ساتھ پوری ہوتی ہے. عجب بات ہے. بات اسماعیل کی ہو رہی ہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ ہم، یعنی کہ وہ خلفائے راشدین تک آ رہے ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ 12 عظیم افراد خلفائے راشدین ہیں جن کی بشارت حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کر دی گئی ہے، حدیث کی گئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 12 امیر ہوں گے. راوی کہتے ہیں کون؟ حضرت جابر بن سمرہ. جابر بھی کئی صحابی گزرے ہیں، ایک جابر عبداللہ بن انصاری ہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ سمرہ ہیں. اور یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ میں سمجھ نہ سکا، بعد ازاں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. تو والد نے فرمایا کہ وہ تمام سردار قریش سے ہوں گے. بات اسماعیل کی ہو رہی، تو اسماعیل کے خاندان میں سردار کوئی نہیں آیا. اور آپ تقریباً 2500 سال کے 3000 سال کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں. اور ایک اور روایت مسلم شریف میں ہے 1821 میں یوں آیا ہے کہ یہ امر خلافت
برابر خلافت اور غالب رہے گا، کہیں قائم بھی رہے گا، غالب رہے گا، حتیٰ کہ 12 خلیفہ ہوں گے، تمام قریش سے ہوں گے۔ جابر سمنانی اس نے کہا ان میں سے 4 خلفائے راشدین ابو بکر بن ابو قحافہ، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، اور مغل صاحب جو مترجم ہیں اس کے وہ صفحہ 155 کے نیچے حادثے میں لکھتے ہیں کہ ان کے بعد معاویہ بن ابی سفیان بن امیہ، حسن بن علی، معاویہ بن یزید بن معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز بھی انہی میں شامل ہیں، باقی کچھ خلفاء بنی عباس سے ہیں۔ اب حدیث کے اعتبار سے 3 خلفاء، جن میں تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان اور 5واں خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان اور 7واں خلیفہ یزید بن معاویہ تو بنو امیہ کے ہیں اور ایسے تو ہے ہی نہیں، اور 8واں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جو بنو عباس سے تھے۔ تو حدیث تو مکمل ہوئی نہیں ہے سرکار، حضور والا حدیث کہاں مکمل ہو رہی ہے؟ حدیث میں تو ہے کہ قریش قبیلہ کے ذکر ہے اس میں، اور مترجم موصوف نے صفحہ 155 میں تحریر کرتے ہوئے حدیث کا یہ مطلب نہیں، وہ لکھ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں انورٹڈ کاما میں، یہ 12 یکے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے مگر ان کا ہونا پایا جانا مراد ہے۔ مصنف پھر دوبارہ ابراہیم اسلام کے قصے کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یعنی حدیث کا مطلب نہیں کہ اور ایسے نہیں ہو کہ دوسرے سے بھی ہو سکتے ہیں، خود ہی حضور کے بعد کو لکھ رہے ہیں، خود ہی جھٹلا رہے ہیں۔ چھ معنی دولت، آپ مبہم تو نہ رکھیں عوام الناس کو۔ عزیز و انمان، اگر ایک لمحہ کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل کے بارے میں تقریباً 2500-3000 قبل کے سال کے بعد، یعنی واقع پہلے کا اور 2.5 سال کے بعد روایت کا سہارا لے کر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، اور جب راوی کے سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اپنے والد سے دریافت کیا۔ اور ایک اور اسلامی فقہ جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے یا پھر شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، جن میں فقہ کے 2 چیزیں بہت مشہور ہیں، بہت اب دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، یہ یہاں اسی ایک سوال پہ میں اختتام کروں گا کہ وہ جن پر ایمان اور عمل کا لانا ضروری ہے، ان کے ہاں 2 چیزیں، ایک اصول دین، دوسرا فروع دین۔ اصول دین 5 ہیں ان کے ہاں اور فروع دین 10 ہے۔ 5 پہلا ہے ان کے ہاں فروع اصول دین میں کہ پہلا توحید، اور توحید کے بعد عدل ہے، وہ کسی اور فقہ میں عدل نہیں ہے، یعنی خدا کو عادل ماننا۔ تیسرا ہے نبوت یا امامت، رسالت۔ تیسرا ہے نبوت رسالت، چوتھا ہے امامت یا خلافت، 5واں قیامت، یعنی 5 چیز پر جس پر ایمان ہوگا وہ مسلمان کہلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فروع دین وہ کہتے ہیں 10 ہے، نماز جو کسی بھی وقت معاف نہیں ہے، روزہ، خمس سوائے اہل تشیع کے ہاں مسلمان کے کسی اور فقہ میں نہیں، یہ سورہ انفال کی آیت سے اخذ کرتے ہیں 40 نمبر کی۔ تو زکوٰۃ جو 2.5% ہے وہ دیتے ہیں۔ 5واں حج ہے، 6واں جہاد ہے، 7واں امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا، 8واں نہی عن المنکر برائی سے خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، 9واں ہے تولا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا، اور 10واں ہے تبرہ، کنارہ کشی کرنا برے لوگوں سے جو خدا اور رسول اور ائمہ اور مخالف دین کے جو ہیں ان سے مخالفت، کنارہ کشی کرنا، انہیں برا جاننا، ان کے لیے دعائے خیر، کوئی کہتے کرنا ہے، کوئی کہتا نہیں کرنا، یعنی جس کے جیسے مراد۔ تو بات تو خلافت امامت کی ہو رہی تھی، تو اہل تشیع کو تو 12 امام کا ذکر ہے، ان میں پہلا حضرت علی ہیں، علی بن طالب، دوسرا ان کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ حسن بن علی، تیسرا حسین بن علی، چوتھا حسین علی بن حسین یعنی امام زین العابدین، اور 5واں ہے امام محمد باقر، 6واں امام جعفر صادق، 7واں ہے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے اہل سنت کے 2، یعنی امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے شاگرد رہ چکے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی شاگرد اپنے اپنے فقہ کے امام کہلائے۔ اور مجھ ناچیز کے ذہن کے گوشے میں ایک سوال ابھرا پیدا ہوتا ہے کہ اکثر علماء کرام سے یہ بھی پوچھتا کہ حضرت خلفائے راشدین جن کے بارے میں حضور نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا، عشرہ مبشرہ کا لقب دیا، یہ 10 وہ صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارت دی تھی، حضور کی باتیں سر آنکھوں پر، کیونکہ حضور تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شریف کا پارہ 27 سورہ نجم جو مکی اعتبار سے 53واں سورہ ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے 23واں سورہ ہے، اس کی 3 رکوع ہے اور 62 آیات ہیں، لیکن ان میں صرف 2 آیت 3 اور 4 میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى الا ان هو الا يحيي ويميت، کیا مطلب کہ تیسری آیت میں اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، پھر کیسے کلام کرتا؟ تو چوتھی آیت میں ان ہوا الا یحییھا، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا ارشاد سراسر وہی سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ تو حضور نے جو عشر مبشرہ کے نام بتائے ہیں وہی ہیں، وہی میں ہے کہیں؟
تو قبلہ ذرا اشم مبشرہ جن جن حضرات کے اسم مبارک ہیں وہ قرآن شریف میں کن کی صورت کن آیت میں موجود ہے، ان کے ذرا نشاندہی فرما دیجیے گا، تاکہ مجھ جیسے ناچیز اور بھی لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے اور ایمان میں پختگی حاصل ہو۔ ہمیں تو نہیں ملا، آپ دریافت کر لیجئے، شاید آپ بتا دیں۔ تو جب آپ کے علم میں آ جائے تو آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہم آپ کی خدمت میں وہ درست حقائق پیش کر رہے ہیں، بلکہ آخری گفتگو ہو رہی کہ تاریخ کے کتاب میں مقدس میں اسماعیلی کن کو کہا جاتا ہے۔ اب اسماعیل کی اولاد اسماعیلی، حضرت ابراہیم اور سارہ کے سے مصری کنیز جو تھیں، بی بی ہاجرہ، ان سے جو بیٹا پیدا اسماعیل، اس کی اولاد کو اسماعیلی کہتے ہیں۔ ویسے فقہ میں، اسلامی فقہ میں ایک اور ہے جس کو اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی مصری بیوی سے 12 بیٹے ہوئے تھے جو 12 قبیلوں کے سردار بنے، اور یہ اسماعیل کی طرح آزاد اور سیلانی یعنی خانہ بدوش تھے اور فن جنگ میں خاص مہارت رکھتے تھے، اور اہل عرب اپنے کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں۔ قصص الانبیاء ذوالفقار علی ساقی صاحب اپنی تالیف کے صفحہ نمبر 282 میں بعنوان ازواج و اولاد میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے بنو جرم کے ایک عورت سے شادی کی، لیکن حضرت ابراہیم کے کہنے پر طلاق دے دی۔ بحوالہ طبری کے جلد 1 اور صفحہ نمبر 161 کے مطابق اس کا نام تھا مزام بن عمرو، اور دوسری شادی اس زوجہ سے آپ کے یہاں 12 بیٹے ہوئے: نابت، قیدار، اوبل، میشا، مسما، دماد، ماس اور طور، نفیس، تما اور قیدان۔ حوالہ طبری جلد 1 کے مطابق جب آپ کے 12 بیٹے ہوئے، نابت، قیدار، اوبل، میشا، مسما، ماس اور طور، نفیس، تما، قیدان۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن کی کسی آیت میں ہے ہی نہیں سرکار، یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ آئیے اب ہم اصل جگہ بتاتے کہاں سے آپ نے نقل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں 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 سے ہم نے روایت لی ہے، اصل تو کتاب مقدس ہے جہاں سے آپ اخذ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پیدائش، جس کو تکوین کہتے ہیں، توریت مقدس کا پہلا سورہ، اس کی 25ویں رکوع کی 12 تا 18 لیکن میں بہت مختصر کر رہا ہوں چونکہ اب دامن میں بالکل گنجائش نہ رہی۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ساری کے لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا، یعنی اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، اور ان کی پیدائش کے مطابق اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت، آپ نے نابت لکھا ہے، دیکھا آپ نے نقل کرنے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عبرانی زبان میں ہے اور آپ اس کو اردو میں لکھیں، تو اصل نام جو ہے وہ نام لکھیں۔ دوسرا بیٹا قیدار، ابیل اور مسمام، مشمع اور دوما اور مسا اور حدت اور تیما اور یتور اور نفیس اور قدمہ، یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے نام سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنی اپنے قبیلوں کے سردار ہوئے تھے، اسی زمانے میں ہو گئے، نہ کہ 3000 سال کے بعد آپ اس کو منسوب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، اگر نسل چل رہی ہے تو ہوں گے، کیوں نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک جو مصر کے راستے سے اس پر اسور کو جاتے ہیں آبادی تھی، اور یہ لوگ سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، کن بھائیوں کے سامنے اور کیوں بسے تھے؟ وہ حضرت اسحاق، جو بنی اسحاق تھے، ان کی نسل اور یہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ایک وجہ ہے عزیزان محترم، اب دامن میں گنجائش بالکل نہ رہی، ہم اگلی نشست میں جب آئیں گے تو وجہ بتائیں گے اور حضرت اسماعیل کے انتقال بھی بتائیں گے کہاں ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر آپ کو مزید مطالعہ کی ضرورت ہے تو آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ وہ 3 کتاب جس پر ایمان تو ہے لیکن آپ کو مطالعہ نہیں ہے، تو آپ کو مطالعے کے لیے کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، پروگرام کے بعد اسکرین پر جو واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ ہمیں پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال فرمائیں گے۔ تو اگلی نشست میں حضرت اسماعیل کے انتقال پر گفتگو کریں گے، اس وقت حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔